جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، مساجد کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اس طرح حملے جو ہیں وہ تو انڈیا اور اسرائیل میں بھی نہیں ہوتے، تو پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اور یہ سارے مسلمان ہیں، بائی دی وے اس میں ہندو کوئی نہیں ہے، یہ سارے مسلمان ہیں. اب 98% مسلمان کو کس سے خطرہ، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. جو پاکستان میں جو ہے نا وہ تو اب آلموسٹ 99% تو مسلمان رہ گئے نا. اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے پوری تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی غیر مسلم نے کوئی نہ حملہ کیا، نہ اس کا کوئی کسی طریقے سے کہیں بھی آپ کنیکشن بنا سکتے ہیں. پاکستان کی پولیس نے جلوس نہیں نکالا، وہاں پہ انہوں نے جلوس نکال کے چیخے ہیں پولیس والے، انہوں نے کہا ہے ہمیں معلوم ہے جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو یہ جو گروپ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں اسلام کے نام پہ، ان کے فائنینشیل مفادات ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی روحانی قوت ہے یا کسی طریقے سے کوئی جو ہے کسی نیکی کے لیے یا کسی طرح کے کسی اسلامی کاز کے لیے لڑ رہی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. وہ لوٹیروں کی طرح بندوق اٹھا، وہی پشاور میں ISI مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. بالکل. اور یہ بھی سننے میں KPK میں پولیس والے کہہ رہے ہیں جی ہم تو لڑیں گے ہی نہیں. مرغی جو ہے وہ گردن کٹنے کے بعد بھی بھاگتی ہے، بٹ شی ڈزنٹ نو ویئر ٹو گو. تو بات یہ ہے دے آر رننگ لائک اے ہیڈ لیس چکن. یہ جوان پولیس کے جوان ہیں، ایلیٹ فورس کے جوان ہیں، اور یہ اپنی باوردی ہے، یعنی یونیفارم میں ہے. ایسے نہیں ہے کہ سیول کپڑوں میں ہے کہ لوگ کہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ پشاور میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پشاور کا جو مین علاقہ یا تو پولیس ہے یا آرمی ISI ہے یا یہ آپ کا پولیٹیشن ہے. خیبر پختونخوا پولیس نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج خیبر پختونخوا کے دو بڑے شہروں پشاور جو کیپٹل سٹی ہے جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا، اور دوسرا بڑا شہر مردان یعنی میرا نیٹو سٹی، وہاں پہ پولیس کے جوان نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ ہوتے، ہندوستان تقسیم نہ ہوتا، تو ہندو مسلم جو بھی اگر کوئی کہیں کسی طرح کی تفرقہ یا کوئی نفرت یا کوئی کانفلکٹ تھا بھی، تو اتنا نہیں بڑھ سکتا تھا جتنی لاشوں کے آپ نے انبار لگائے. ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں. ابھی پاکستان کے پشاور میں جو پولیس لائن کی مسجد میں حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے نئے خلاصے ہو رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ خوفناک اور باربرک حملہ ISI نے ہی کروایا ہے. اس بات کا خلاصہ ہو رہا ہے، پاکستانی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور اب پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا حملہ بھارت اور اسرائیل کی مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے باربرک حملے، اس طرح کے مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستان میں، جو کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارا ہی اس بات پر ہوا تھا کہ مسلمان آزادی سے رہ سکیں، اپنی دھرم کا پالن کر سکیں. تو اب ان آزاد مسلمانوں کے بیچ میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور بھارت اور پاکستان کے بٹوارے پر بھی بات ہو رہی ہے. سو لیٹس انجوائے دس ڈیبیٹ، اینڈ اف یو لائک اور کنٹینٹ دین پلیز سبسکرائب اس. تھینک یو. نہیں چارج ہونا چاہیے. SHIT مطلب جو ہم ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہتے ہیں وہ ہڈن میننگ اور ہوتا ہے جی، کہ ہم سپیریئر اور تم انفیریئر. جو ہماری سپریمسسٹ سوچ ہے اس کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے ہمارے برابر. کہ قائد اعظم بہت زبردست قسم کے وکیل تھے، اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلائل سے ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان جو 800 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور یہ انہوں نے ثابت کر کے تو پاکستان بنایا. آپ نے یہ طے کر دیا کہ ہمارے کوئی پرابلمز جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہاں کوئی ڈیفرنٹ ریلیجس کمیونٹیز رہتی ہیں، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں ایک اپنی کمیونٹی کے اندر جہاں پہ صرف ہم ہوں گے. تو وہ پھر جا کے ہم کے اندر آپ نے جو تقسیم شروع کی وہ اتنی بڑی خوفناک تھی کہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ ہوتے، ہندوستان تقسیم نہ ہوتا،
تو ہندو مسلم جو بھی اگر کوئی کہیں کسی طرح کی تفرقہ یا کوئی نفرت یا کوئی کانفلکٹ تھا بھی تو اتنا نہیں بڑھ سکتا تھا جتنی لاشوں کے آپ نے انبار لگائے. جو ہے وہاں پہ 22-23 کروڑ، چلو 15-20 کروڑ ہی مسلمان کہہ لیں، رہ رہے ہیں نا، 47 کے بعد بھی رہ رہے ہیں، مسلسل رہ رہے ہیں. تو کتنے لوگوں کی انہوں نے خودکشیاں کی اور کتنے مساجد میں خون بہا اور کتنی زیارتوں پہ حملے کیے. تو اس کا مطلب میں آپ کو کہتا ہوں یہ بالکل پورے دعوے سے کہ ہندو مسلم جو ہے کسی طرح کا اگر کوئی فسادات ہوتے بھی تھے، اگر ہوئے ہوتے بھی، تو اس کا وہ سکیل آف جو ہے باربیرک جو ایکشنز ہیں اور جو خون خرابہ ہے وہ ہو نہیں سکتا. میں سے ایسے لوگ نکل کے آگے جنہوں نے پھر سب کو الگ رہنے کے طریقے سکھانے شروع کر دیے کہ نہیں جی الگ بھی رہنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ الگ اس طریقے سے رہنا ہے کہ داڑھی اتنی کرنی ہے، مونچھ کاٹنی ہے یا رکھنی ہے، پگڑی پہننی ہے یا اتارنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ملک میں نظام کون سا ہوگا، فرانس کا سفیر واپس جائے گا یا رہے گا، IMF سے قرضہ لیں گے یا نہیں لیں گے. مطلب جو کام آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کی ڈومین میں ہی نہیں آتا ہے کسی بھی طریقے سے. جو ریلیجسلی مطلب جو لیڈر ہیں یا کلیرکس ہیں ان کے پاس اتنی نالج ہی نہیں. فرسودہ 400 سال پرانا نصاب پڑھتے ہیں وہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک کی بات نہیں میں کر رہا، کسی ایک فرقے کی. آپ دیوبند کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہے وہ بریلویوں کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں، اہل تشیع کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں. یہ 200 سال پہلے یہ نصاب بنے تھے. وہی جو ہے درس نظامی اور درس فلاں اور درس فلاں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے معیشت، IMF، فرانس، ان چیزوں سے، جو ملٹائی کلچرل سوسائٹیز ہیں، جو جدید کانسیپٹ آف لیونگ ہیں، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں. تو وہ آ کے اگر سمجھانا شروع ہو جائیں پوری پاپولیشن کو کہ نہیں جناب آپ نے ایسے نہیں، ایسے رہنا ہے. اب یہ جو خون خرابہ ہوا کس نام پہ ہوا؟ اسلام کے نام پہ ہوا نا جی موسٹلی. اور موسٹلی اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز نے کیا، ڈیفینیٹلی موسٹلی نہیں بلکہ 100%. اور اس ایزمپشن پہ کیا کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں. اور جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جہاد کا تو سٹارٹ ہی برائی سے ہوتا ہے. تو جس کا مطلب ہے آپ کا جو فیلو مسلم ہے یا آپ کا جو فیلو سٹیزن ہے یا آپ کا جو فیلو آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اسلامی ہونے یا اس کے مسلمان ہونے یا اس کے ایمان پہ جو ہے نا آپ نے سوال اٹھایا تو تبھی آپ بندوق تان سکتے ہیں اس پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک پہلو یہ تھا. دوسرا پہلو یہ تھا جناب کہ جب آپ نے تقسیم کی بات کی تو اس وقت بھی سارے لوگوں کا کوئی محض یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تو الگ ملک چاہیے. اس میں بھی ڈیفرنٹ قسم کے موٹیوز تھے. کچھ لوگوں کا موٹیو بزنس بھی تھا. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں بہت بڑی جو ہے تعداد میں ہندو جو ہے وہ ویل ٹو ڈو ہیں، خوشحال ہیں، فارچونیٹ ہیں، تو ان کی موجودگی میں تو ہم ساری نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہمیں ایک الگ کونا چاہیے جس میں بیٹھ کے ہم اپنی بزنس کریں گے، اپنا تجارت کریں گے. یا کچھ لوگوں کا موٹیو یہ بھی تھا کہ یہ نکلیں گے تو ہم ان کی زمینوں پہ قابض ہوں گے، کچھ دکانوں پہ قابض ہوں گے، کچھ مکانوں پہ قابض ہوں گے جو ہم نے دیکھا. کچھ کا موٹیو یہ بھی تھا کہ چلیں جی ہم یہ الگ ایک ٹکڑا زمین کا لے کے تو اس پہ صحیح اسلام نافذ کریں گے، جس کو آپ ایکسپیریمنٹ آف اسلام کے نام سے جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ اسلام کا ایک تجربہ ہوگا. تو یہ تو چیزیں تھی، لیکن ان سب میں سے امپارٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس میں فائنینشل مفادات بھی تھے. اس کو ایک روحانی تجربہ مت کہیں آپ کہ یہ صرف ایک روحانی تجربہ تھا، اس میں ڈیفینیٹلی فائنینشل مفادات تھے. تو یہ جو گروپ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں اسلام کے نام پہ، ان کے فائنینشل مفادات ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی روحانی قوت ہے یا کسی طریقے سے کوئی جو ہے کسی نیکی کے لیے یا کسی طرح کے کسی اسلامی کاز کے لیے لڑ رہی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. وہ لوٹیروں کی طرح بندوق اٹھا کے ایکسٹرا